Okay, so we are almost at the end of the chapter. یہ ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے اور ہوپ فلی ہماری لاسٹ ویڈیو جو میں ریکارڈ کر رہی ہوں. یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے کوالٹی آف لائف کو, ایتھیکل ایشوز ریلیونٹ ٹو کوالٹی آف لائف جس کا کمپیوٹر اور انفارمیشن سسٹم سے تعلق ہو سکتا ہے. بہت امپورٹنٹ چیز ہے, کوالٹی آف لائف سے ریلیٹڈ ہے بیلنسنگ آف پاور. ظاہر ہے کہ ہیومن ریس, ہیومن بینگس سوسائٹی کے فیور میں ہے کہ پاور بیلنسنگ ہو, اور جتنی زیادہ پاور سینٹرلائزڈ ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ لانگ رن میں ان انفیئر پریکٹسز ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. تو ریئل ورلڈ میں ہم نے بہت مشکلوں سے پاور کو بیلنس رکھا ہوا ہے, ایون ہیومن بینگ سے بھی, اور ہمارے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے باوجود بھی, جو ہمارا جوڈیشری اس کے باوجود بھی کبھی کبھار ہمیں پرابلم ہوتی ہے بیلنسنگ آف پاور کی. ٹیکنالوجی آنے کی وجہ سے جو انیشیل سچویشن تھی وہ یہ تھی کہ انیشلی نیٹ ورک کمپیوٹر سب سینٹرلائزڈ ہوتے تھے, اور سینٹرلائز سسٹم سے بہت زیادہ ولنریبل ہو گیا تھا ہمارا جو سوسائٹی ہے, کیونکہ پاور بیلنسنگ نہیں ہو پا رہی تھی. ساری آرگنائزیشن کو ایک سینٹر پوائنٹ سے مینیج کیا جا رہا ہے, پورے کنٹریز کو سینٹر پوائنٹ سے مینیج کیا جا رہا ہے. ایتھکس کی ڈائریکٹ وائلیشن تھی. لیکن اب جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے تو ہمارے پاس فارچونیٹلی ڈسٹریبیوٹیڈ ٹیکنالوجیز اویلیبل ہیں. تو ہمیں اپنی آرگنائزیشن کے اندر ڈیوائسز کو استعمال کرتے ہوئے اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ پاور بیلنس ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ساری جو آپ کے جو بھی آٹونمی ہے اور جو بھی پاور ہے, جو بھی کنٹرول ہے, وہ آپ کسی سینٹر پوائنٹ پر رکھ دیں اور آپ کی پوری آرگنائزیشن سفر کرے اس سینٹر پوائنٹ کی وجہ سے. تو جہاں پر بھی آرگنائزیشن میں ڈیوائسز کا استعمال ہو رہا ہے وہاں پر انہیں ڈسٹریبیوشن کی طرف جانا چاہیے, ڈیوائسز کو ڈسٹریبیوٹیڈ وے میں استعمال کرنا چاہیے, نیٹ ورک کو ڈسٹریبیوٹ کر دینا چاہیے تاکہ پاور کو بیلنس کیا جا سکے. اسی طرح ریڈیوس رسپانس ٹائم کمپٹیشن سروسز کے اوپر بھی ہے, انڈیویجولس کے اوپر بھی ہے, ہر حوالے سے, کیونکہ ہم ایک دوسرے کے اوپر کافی حد تک ڈپینڈنٹ ہو گئے ہیں ٹیکنالوجیز پہ, ڈیوائسز پہ. تو ڈیوائسز کا رسپانس ٹائم بھی ڈیکریز ہونا چاہیے, ہمارا اپنا پرسنل ٹائم بھی, رسپانس ٹائم ڈیکریز ہونا چاہیے. فاسٹر ڈیوائسز بنانا ایتھیکل ہے, لیکن سلو ڈیوائسز ڈیلیبریٹلی بنانا ایتھیکل نہیں ہے, کیونکہ ان کے اندر رسپانس ٹائم بہت زیادہ ہوگا. ایز این انڈیویجول, ایز این مینیجرز, ہمارے اندر بھی ہم جس ڈیوائس کو استعمال کر رہے ہیں تو ہمارا رسپانس ٹائم جو ہے وہ کم سے کم ہونا چاہیے, اور ہم اپنا جو انفارمیشن ہے اس کو, ریلیونٹ انفارمیشن کو ضروری ہے کہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان تک ود ان اپروپریٹ ٹائم, ریزنیبل ٹائم پہنچ جائے. تو ٹیکنالوجیز کو اور یوزرز کو, سب لوگوں کو, سب اسٹیک ہولڈرز کو اس چیز کو انشور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ڈیوائسز ایک زمانے میں ہوتا تھا کہ آفس آرگنائزیشن جو ہے وہ ایک 9 to 5 جاب ہوتی تھی, لیکن اب ان ڈیوائسز کی وجہ سے, اسپیشلی جو موبائل ڈیوائسز ہیں ان کی وجہ سے, ٹیکنالوجی ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. کمپیوٹرز, ڈیوائسز, موبائل فونز, ٹیبلیٹس, یہ سب کیونکہ ہمارے ساتھ ہر وقت موجود رہ سکتے ہیں, اس وجہ سے ورک لائف بیلنس ہمارا اب موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہماری ورک اور فیملی سب کچھ مکس ہو گئی ہے. ہم اپنے فیملی آورز کے اندر ہم اپنے ورک کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم اپنے ورک آورز کے اندر ہم فیملی ایشوز کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک بہت ان ایتھیکل پریکٹس ہے. تو ہمیں ان چیزوں کے اندر بیلنس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. ٹیکنالوجی ہمیں یہ بیلنس نیچرلی نہیں پرووائڈ کرتی. نیچرلی ٹیکنالوجی سے ہم چیزوں کو کمبائن کر دیتی ہے, لیکن ایز این انڈیویجول, ایز این مینیجر آف آر آرگنائزیشن, ہمیں اس ورک لائف بیلنس کو, ورک فیملی بیلنس کو, اور لیجر ٹائم بھی ہمارے پاس کچھ موجود ہو. یہ نہ ہو کہ سارا وقت ہم ورک اور فیملی کو ہی بیلنس کرتے رہیں اور ہمارے پاس لیجر ٹائم نہ ہو, اپنے لیے ٹائم نہ ہو. تو ایتھکس کا یہ بہت بڑا رول ہے کہ آپ کے پاس فیملی ٹائم بھی ہو, آپ کے پاس ورک ٹائم بھی ہو, اور آپ کے پاس لیجر ٹائم بھی ہونا چاہیے. اسی طرح ڈپینڈنس اینڈ ولنریبلٹی, کیونکہ بڑے بڑے ادارے, بڑے بڑے انسٹیٹیوشنس ڈپینڈ ہو گئے ہیں اب کمپیوٹر ٹیکنالوجیز کے اوپر. ایجوکیشن ڈپینڈنٹ ہے کمپیوٹر ٹیکنالوجیز کے اوپر, لا, پولیس, ہاسپٹلس, ہیلتھ, سب ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ ڈپینڈنٹ ہے ٹیکنالوجی کے اوپر. تو ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ اسٹیک ہولڈرس, MIS یوز کرنے والے بزنسز, انڈیویجولس, ان سب کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کی کوالٹی کو میک شور کریں, کوالٹی آف سروس کو میک شور کریں. کیونکہ اگر کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے اندر کوئی فلا آتا ہے یا کوئی پرابلم ہوتا ہے
تو اس سے سفر آپ کی یہ انسٹیٹیوشنز بھی کر سکتے ہیں. آپ کی ایجوکیشن, آپ کی ہیلتھ, آپ کی لا اینڈ آرڈر, ہر چیز جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے. تو اس کے علاوہ کمپیوٹر کرائم اور ابیوز بھی ایک بہت بڑا ایک ایسی چیز ہے. آئی سی ٹی میں آپ لوگ آلریڈی پڑھ چکے ہیں کمپیوٹر کرائمس کے بارے میں. تو یہ سب چیزیں بہت زیادہ کامن ہوتی جا رہی ہیں, اور ہمیں ان کرائمس سے ریلیونٹ لاز مزید بنانے کی بھی ضرورت ہے. کچھ بن چکے ہیں, کچھ اور مزید بنانے کی ضرورت ہے, کیونکہ کمپیوٹر کا جو ان ایتھیکل یوز ہے وہ بہت بڑھتا جا رہا ہے. اس میں وائرسز کے بارے میں آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہوں گے. ٹروجن ہارسز ہوتے ہیں, ورمز ہوتے ہیں, مال ویئر ہے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو اسپیمز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, جنک ای میلز ہوتی ہیں, یہ تمام چیزیں کرائمز کے زمرے میں آتی ہیں, اور ان کے اوپر ہمیں میجر رول پلے کرنے کی ضرورت ہے, اور لا لیجسلیشن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ بات اکثر ہم نے کلاس میں ڈسکشن میں ہماری آئی ہے کہ ٹیکنالوجی کے زیادہ استعمال سے جاب لیسنس کا خدشہ ہے. تو ہمیں ٹیکنالوجی کو کچھ اس طرح ٹرکل ڈاؤن کرنا چاہیے, کچھ اس طرح یوٹیلائز کرنا چاہیے کہ اس سے جاب لاس نہ ہو, بلکہ جاب اپارچونیٹیز کو انکریز کیا جائے. کیونکہ اگر ہم کیئرلیس وے میں ٹیکنالوجی کو یوز کریں گے تو ڈیفینیٹلی جاب لیسنس بڑھ سکتی ہے. لیکن ایز اے مینیجر آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کو پروڈکٹیو وے میں یوز کریں, اور کچھ اس طرح یوز کریں کہ جابس ڈکریز نہ ہوں. یہ بالکل پاسبل ہے, لیکن اس کے اوپر ہمیں تھوڑا دھیان دینے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ایکویٹی آف ایکسیس, ریشل اور سوشل کلاس ڈفرینسز ہمارے پیدا ہو رہے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ کنٹریز جو کہ ٹیکنالوجی میں آگے ہیں, اوور آل انوائرمنٹ میں وہ آگے ہیں, اور جو کنٹریز ٹیکنالوجی میں پیچھے, پاکستان میں رہتے ہوئے ہم اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. تو حالانکہ امریکہ کی لکھی گئی بک ہے, لیکن وہ اس چیز کو ایتھیکل کنسرنس کے اندر ڈسکس کر رہے ہیں کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک ریس, کسی ایک رنگ یا نسل سے یا کسی کنٹری سے بلانگ کرنے والے لوگ جو ہیں وہ سوسائٹی میں بہت آگے چلے جائیں اور باقی سوسائٹی ان سے بہت پیچھے رہ جائے. تو یہ بھی ایک ان ایتھیکل ایشو ہو جائے گا. ایتھکس کا یہ تقاضا ہے کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ سب لوگ ایکول لیول پر استعمال کر سکیں, اور سب لوگ جو ہے وہ ایک ساتھ آگے بڑھیں. سوسائٹی کا کوئی ایسی کلاس نہ ہو کہ جو پیچھے رہ جائے باقی سب سے. اور آخری یہ تو بہت آپ کے گھر میں آپ کے والدین بڑے آپ کو یہی سمجھاتے ہوں گے, اور ہم اس کو اگنور بھی کر جاتے ہیں, لیکن ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کمپیوٹرز کا اور MIS کا. ایک ایتھیکل ایشو یہ بھی ہے کہ کمپیوٹر ہیلتھ کے لیے کبھی کبھار اس کا بہت ایکسیسو استعمال اور کیئر لیس استعمال جو ہے وہ ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہوتا. اس سے بہت ساری بیماریاں ہو سکتی ہیں, جیسے کہ RSI, ریپیٹیٹیو اسٹریس انجری, کسی جگہ پر بار بار چوٹ پڑنا, بار بار ہاتھ لگنے سے. بہت ساری ڈیوائسز ہیں, گیمز وغیرہ ہم کھیلتے ہیں, سیمولیشنز ہم استعمال کرتے ہیں, یا مشینری آپ کی فیکٹری میں جو استعمال ہو رہی ہے, کبھی کبھار ایک ہی جگہ پر بار بار اسٹریس پڑتی رہتی ہے, بار بار چوٹ لگتی رہتی ہے. کوئی پروڈکشن لائن کے اوپر آپ کی ایسی مشینری ہو سکتی ہے کہ وہ لوگوں کو ہیلتھ پہ, ان کے کسی مسل پہ یا کسی بون پہ یا کسی جوائنٹ پر ریپیٹیٹیو اسٹریس انجری RSI امپیکٹ کر جائے. یا کارپل ٹنل سنڈروم, یہ بھی کسی ایک جگہ پر ذرا زیادہ پریشر پڑنے سے ہو جاتی ہے. یہ رسٹ بون کے اوپر ہو سکتی ہے, یا آپ کی انگلیوں کے جو بونس ہیں ان کے اوپر ہو سکتی ہے بہت زیادہ ٹائپنگ کرنے کی وجہ سے. تو اگین ہیلتھ ایشو ہے, اس وجہ سے ایتھیکل ایشو بھی بن سکتا ہے. کمپیوٹر ویژن سنڈروم, کمپیوٹر کی ریز مانیٹر سے نکلنے والی ہائی ڈینسٹی ویز جو ہوتی ہیں ہمارے پاس, ظاہر ہے کہ کمپیوٹر کی آنکھوں کے لیے ہمارا جو ہے وہ اتنا افیکٹو نہیں ہے. تو یہ بھی ایک کمپیوٹر ویژن سنڈروم, اگر آپ دن رات کمپیوٹر کو یوز کرتے ہیں, ایسی جاب ہے, ایسی آرگنائزیشن میں کام ہے کہ کمپیوٹر ہر وقت آپ کے سامنے ہے, تو کمپیوٹر ویژن سنڈروم اگین ایک ڈیزیز ہے کہ جو پاسبل ہے. اس کے علاوہ ایک نئی جو یہ ایب نارملٹی ہے وہ ہے ٹیکنو اسٹریس, ٹھیک ہے, وچ از اسٹریس انڈیوسڈ بائی کمپیوٹر یوز. یہ کسی فزیکل اسٹریس کی بات نہیں ہو رہی ہے, بلکہ جو لوگ کمپیوٹر ٹیکنالوجی کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے اندر اسٹریس کے سمٹمز بہت زیادہ ہوتے ہیں. کمپیوٹر کے بہت زیادہ استعمال سے, ٹیکنالوجی کے بہت زیادہ استعمال سے
اسٹریس کریٹ ہوتی ہے. اگر آپ لوگ بہت زیادہ سیل فون موبائل فون یوز کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے شاید کبھی اس چیز کو محسوس کیا ہو. تو آرگنائزیشن میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جن آرگنائزیشن میں کمپیوٹر کا بہت ایکسٹینسو یوز ہوتا ہے تو ایک ان نیسیسری ان وانٹیڈ اسٹریس پیدا ہو جاتی ہے جو ہماری مینٹل ہیلتھ کے لیے اچھی نہیں ہے. تو اگین یہ ساری بیماریاں اور یہ سارے مسئلے اگین آتے ہیں ایتھیکل ایشوز کے اندر, اور آرگنائزیشن کے اندر کمپیوٹرز کو انکارپوریٹ کرنے سے پہلے ہمیں ان تمام ایتھیکل ایشوز کے بارے میں ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کے ساتھ ہمارا یہ کورس کور ہوتا ہے, اور یہ میری لاسٹ ویڈیو ہے جو کہ میں LMS پر اپلوڈ کروں گی. اس کے بعد آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پورے چیپٹر کو خود سے بھی بک سے ریڈ کریں, اور آگے عید کے بعد جو ہمارے زوم سیشنز ہوں گے اس کے اندر ہم اس کو آپ کی جو بھی کیوریز ہوں گی ان کو ڈسکس کر لیں گے. میری طرف سے اللہ حافظ. آپ سب لوگوں کو بہت زیادہ ایڈوانس عید مبارک.